او بھائی مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیٹ ہی نہیں ہے. سال کمیٹی کا چیئرمین رہا کشمیر کے لیے اس نے کیا بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی ہے. وہ اسی طرح لگا ہوا ہے اپنی سیٹ کے پیچھے. بنگلہ اس سے خالی کرایا گیا. ٹھیک ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ رہا ہے. مشرف کے ساتھ وہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب زرداری کے ساتھ بھی وہی رہا ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی وہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سب کے ساتھ رہا ہے. اس نے کسی کو بخشا نہیں ہے. کیا ہے, اس نے اپنی پیمنٹ کو دیکھا ہے, اس نے اپنی ذات کو دیکھا ہے. آج اسے کشمیر یاد آ رہا ہے. میرے خیال میں اب عوام کو عقل آنی چاہیے. وہ مولوی ہے, مولوی کو اسلام سنبھالنا چاہیے. اسلام آباد کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ مولوی پھر آئے گا, پھر سڑکیں بلاک ہوگی, پھر ٹیکسز لگیں گے, پھر توڑ پھوڑ ہوگی. مولوی صاحب کی تو اپنی سیٹ ہی نہیں, وہ اپنی سیٹ کے چکر میں آ رہا ہے. بلاول بھٹو ابو بچاؤ, مریم نواز ابو بچاؤ, ابو کہتا ہے پیسہ بچاؤ. مولانا صاحب اب سب کو اکٹھا کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, پھر ہڑتالیں ہوں گی, توڑ پھوڑ ہوگی. یہ توڑ پھوڑ کریں گے کس کا ہے؟ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے نا. عمران خان کا پیسہ تو نہیں ہے, نواز شریف کا, زرداری کا تو نہیں ہے نا. ہمارا پیسہ ہے, ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. پھر آگ لگائیں گے, پھر پاکستان کو 2-3-4 سال پیچھے لے جائیں گے. پھر عمران خان کیا کرے گا؟ وہ اپنی جیب سے ملک تھوڑی چلانا ہے اس نے. وہ کتنا کچھ کرے گا؟ وہ خون پسینہ ایک کر رہا ہے. وہ اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ اشتہاری ہو گئے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے, ہمارے پیسے پہ قبضہ ہو جائے گا. باپ ان کا جیل میں ہے نا, تو آئے نا باپ کے لیے. کیا مریم نواز نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ مریم نواز کو مریم نواز ہی نہیں کہنا چاہیے, تو مریم صفدر. میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ عوام کو سوچنا چاہیے, پاکستانیوں کو, کہ وہ اس پیسے کے لیے اپنی ذات کو ہٹا دیتے ہیں. مریم نواز نہیں ہے, مریم صفدر ہے میرے بھائی. بلاول بھٹو نہیں ہے, بلاول زرداری ہو. جیلے ہو, ہوش کرو. ڈڈو تے کھوتے کھا کے ندی مت وجی گئی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ اگر عمران خان غلط ہے تو ہم لوگ غلط ہیں, تو پھر عمران خان بھی غلط ہوگا. کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں, انسان غلط ہوگا. جیسی عوام ہوگی ویسی حکمران آنے ہیں. میں تو عمران خان کو غلط نہیں کہتا, میں تو صحیح ہوں. میں صحیح ہوں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی صحیح آیا ہے, میرا لیڈر بھی صحیح آیا ہے. ہم اسے 5 سال دیں گے تو پھر کام چلے گا نا میرے بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ ملک بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ حکمرانوں کو ہٹایا جائے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ او بھائی مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیٹ ہی نہیں ہے. وہ کیا ہٹائے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا, سمجھ آ گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے آنا ہے اپنی سیٹ کے لیے. 10 سال کمیٹی کا چیئرمین رہا کشمیر کے لیے اس نے کیا بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی ہے. وہ اسی طرح لگا ہوا ہے اپنی سیٹ کے پیچھے. بنگلہ اس سے خالی کرایا گیا. ٹھیک ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ رہا ہے. مشرف کے ساتھ وہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب زرداری کے ساتھ بھی وہی رہا ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی وہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سب کے ساتھ رہا ہے. اس نے کسی کو بخشا نہیں ہے. کیا ہے, اس نے اپنی پیمنٹ کو دیکھا ہے, اس نے اپنی ذات کو دیکھا ہے. آج اسے کشمیر یاد آ رہا ہے. آج نواز شریف بھی کہہ رہا ہے میں بھی آؤں گا, ابھی دھرنے میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہوں. بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے میں بھی دھرنے میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہوں, میں فرنٹ لائن پہ نہیں رہوں گا. یہ سارا یار سب ڈرامہ ہے. میرے خیال میں اب عوام کو عقل آنی چاہیے. وہ مولوی ہے, مولوی کو اسلام سنبھالنا چاہیے. اسلام آباد کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہمارے دوسرے تبلیغی بھائی ہیں, ہماری جان ہے, اللہ اور رسول کی تبلیغ کرتے ہیں. میرے بھائی آپ مسجدیں آباد کرو, آپ لوگوں کے دلوں کو آباد کرو. یہ روڈوں پہ آنا, یہ مائیں بہنیں سڑکوں پہ لانے, چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ لانے. آپ یار گھر بیٹھو. آگے پاکستان کا معیشت کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہوا ہے اسی قرضے کی وجہ سے. ٹیکس لگے ہوئے ہیں. آج ڈالر کا دیکھ لے کہاں پہنچ چکا ہے. ان کو چاہیے کہ اب امن لے کے آئیں, اس کا ساتھ دیں. کشمیر کو آزاد کیا ہم کرائیں گے, ہم پاکستان کو ہی نہیں آزاد کرا رہے. مولانا صاحب اب سب کو اکٹھا کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, پھر ہڑتالیں ہوں گی, توڑ پھوڑ ہوگی. یہ توڑ پھوڑ کریں گے کس کا ہے؟ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے نا. عمران خان کا پیسہ تو نہیں ہے, نواز شریف کا, زرداری کا تو نہیں ہے نا. ہمارا پیسہ ہے, ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. پھر آگ لگائیں گے, پھر پاکستان کو 2-3-4 سال پیچھے لے جائیں گے. پھر عمران خان کیا کرے گا؟ وہ اپنی جیب سے ملک تھوڑی چلانا ہے اس نے. وہ کتنا کچھ کرے گا؟ وہ خون پسینہ ایک کر رہا ہے. ابھی ہر ملکوں سے بات کر رہا ہے, چین سے وہ بات کر رہا ہے, سی پیک پہ بھی وہ بات کر رہا ہے. سارے ہر جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے. کہاں سے کرے گا؟ سارے ملک وہ کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹر ہو, اپنے پیسے یہاں پہ لاؤ, بینکوں میں پیسے جمع کراؤ کہ پاکستان کی ترقی ہو. پر یہ وہی ہو گیا, مولانا صاحب ہو گئے ہیں, یہ یسوند یار ولی ہو گئے ہیں, یہی وہی بھٹو والے ہو گئے ہیں, یہی پھر وہ نواز شریف والے ہو گئے ہیں. ارے بھائی پاکستانیوں, خدا کا خوف کرو, کچھ ہوش کرو. یہ پاکستان ہمارا ہے, ان سیاسیوں کا نہیں ہے. ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے خون رنگ لائے ہیں وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور پاکستان یہ بنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ان کیوں سیاسیوں کے پیچھے نعرے لگانے پہ لگے ہو میرے بھائی؟ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی پاک آرمی سے پیار ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے چلنا چاہتے ہیں. ان دھرنوں سے, توڑ پھوڑ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ٹیکسز لگیں گے, پھر مہنگائی ہوگی. پتہ نہیں عوام کو کب ہوش آئے گا. خدارا نعرے مارنے بند کرو, اللہ اور رسول کا نام لو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اور پاکستان کے بارے میں سوچو. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مولوی پھر آئے گا,
پھر سڑکیں بلاک ہوگی، پھر ٹیکسز لگیں گے، پھر توڑ پھوڑ ہوگی. مولوی صاحب کی تو اپنی سیٹ ہی نہیں، وہ اپنی سیٹ کے چکر میں آ رہا ہے. بلاول بھٹو ابو بچاؤ، مریم نواز ابو بچاؤ، ابو کہتا ہے پیسہ بچاؤ. کلثوم نواز کا جہاں پہ میت انہوں نے بھیج دی جنازہ پڑھوا کے، وہ 2 ہٹے کٹے مشٹنڈے جو ہے نا وہ نہیں آئے. سمجھ آ گئی ہے. اس نے کیا کیا ان دونوں کٹوں نے؟ وہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے، انہوں نے میت وہاں بھیج دی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا بھی مزار بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، بیچاری کی دعا کرنے کے لیے قبر پہ نہیں آتے. ہم اپنی ماں کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی نہیں آئے. وہ اشتہاری ہو گئے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمارے پیسے پہ قبضہ ہو جائے گا. باپ ان کا جیل میں ہے نا، تو آئے نا باپ کے لیے. کیا مریم نواز نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ مریم نواز کو مریم نواز ہی نہیں کہنا چاہیے، تو مریم صفدر. میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ عوام کو سوچنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ وہ اس پیسے کے لیے اپنی ذات کو ہٹا دیتے ہیں. مریم نواز نہیں ہے، مریم صفدر ہے میرے بھائی. بلاول بھٹو نہیں ہے، بلاول زرداری ہے. وہ جیلے ہو ہوش کرو، ڈڈو تے کھوتے کھا کھا کے ندی مت وجی گئی ہے. اور خدارہ ملک کے لیے سوچو. نعرے لگانے بند کر دو. کسی بھی پی ٹی آئی کا، بشک پیپل پارٹی کا ہے، بشک نون لیگ کا، کسی کا بھی نعرہ ہے بھائی، نعرے لگانے بند کرو. اب ہماری اتنی ہمت نہیں رہی. ہماری شو پہ یہ بھی لاس میں جا رہی ہے، ٹیکسی لگ چکے ہیں، مہنگائی ہے. پر عمران خان کو خدارہ ٹائم دو یار، 5 سال کا. نہیں مرنا تم لوگوں نے، میں بھی نہیں مروں گا. خوشی، غم، عزت، ذلت، روٹی یہ میرے رب نے دینی ہے میرے بھائی. عمران خان، نواز شریف یا زرداری نے نہیں دینی. خدارہ اپنے دماغوں کو کھولو، اپنے بچے کو مستقبل سوچو. اس کو ایک ٹائم دے دو 5 سال. جہاں سال 1.5 سال گزرا ہم مر گئے ہیں. کیا ہم ننگے کھڑے ہوئے، ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یا ہمیں روٹی نہیں مل رہی؟ یہ میرے رب نے دینی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ اگر عمران خان غلط ہے تو ہم لوگ غلط ہیں، تو پھر عمران خان بھی غلط ہوگا. کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں، انسان غلط ہوگا. جیسی عوام ہوگی ویسی حکمران آنے ہیں. میں تو عمران خان کو غلط نہیں کہتا، میں تو صحیح ہوں. میں صحیح ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی صحیح آیا ہے، میرا لیڈر بھی صحیح آیا ہے. ہم اسے 5 سال دیں گے تو پھر کام چلے گا نا میرے بھائی. اس طرح کہاں کام چلے گا؟ ہم خالی کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. نہ پارلیمنٹ میں اسے بات کرنے دیتے ہیں. UN میں اس نے بات کی، سلامتی کونسل میں ہمارا 50 سال بعد کیس سنا گیا. یہی کچھ ہی ہے کہ نا. وہ کیا کرے گا 1 سال 1.5 سال میں؟ آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ امپرومنٹ ہوگی. آگے دیکھیں گے، ملک ترقی کرے گا، ملک خوشحال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے، برا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ آزادی کا راستہ نظر آ رہا ہے. کشمیر سے کرفیو اٹھتے ہی لاکھوں کشمیری باہر نکلیں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل لاکھوں کیا جتنے بھی کشمیری ہیں وہ نکلیں گے سڑکوں پہ میرے بھائی. وہ کس طرح نہیں نکلیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کرفیو میں نا تو باندھے ہوئے ہیں نا. وہ اب کیسے اپنی آواز اٹھائیں؟ نکلتے بھی ہیں باہر، وہ مرتے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا نہ کیا کرتے ہیں. یہ تو ہمارے رب کو معلوم ہے نا. ہم ہمدردی کر سکتے ہیں نا. ہم کیا کریں؟ ہمیں آرڈر لگا دینا فوج، ہمیں کیا دینا تھا. ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کشمیر لڑنے کے لیے تیار ہیں. مرنا ہے کل مرنا، ہم آج مرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، پر ہمارا لیڈر یہی چاہتا ہے کہ جو بات مذاکرات سے ہو وہ اچھی بات ہے. اگر مذاکرات یا جنگ اس مسئلے کا حل ہوتا تو آج افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوتا، یا اس سے پہلے روس بیٹھا ہوتا. روس خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، افغانستان کو کچھ نہیں ہوا، مسلمان کو کچھ نہیں ہوا. میرے بھائی یہ مودی ہے، مودی جیسے 50 اور آ جائیں. ایک انڈیا ہے نا 1.5 ارب ہے. ٹھیک ہے، یہ 50 ارب بھی ہو جائے، اسرائیل بھی ساتھ ہو جائے، امریکہ بھی ساتھ ہو جائے، مسلمانوں کو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھائی. ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے. ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کتنا بڑا ایٹم بم بنا لیں گے میرے بھائی. میں کلمہ حق پہ یقین رکھتا ہوں. میں بھی ابھی سڑک میں کھڑا ہوں، مجھے کہتا ہوں مجھے مار دو گولیاں، میں بے گناہ مروں گا، میں بھی شہید ہوں. کیونکہ میرا کوئی جرم ہی نہیں ہے نا، میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا. ہم شہادت کو تو اپنا رتبہ سمجھتے ہیں. ہماری فوجوں کی جب وردی جاتی ہے نا تو ہماری جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں نا وہ سلوٹ مارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دوسرا بچہ بھی بھیجیں گے. ان کی جب وردیاں جاتی ہیں نا تو ان کی مائیں بین کرتی ہیں کہ دوبارہ ہم انڈین آرمی میں ہم اپنا بچہ نہیں بھیجیں گے. اب ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ بم دھماکے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہونا. پہاڑ تباہ ہو گئے ہیں، افغانستان کے پہاڑ انہوں نے مٹا دی. اتنے انہوں نے بم گرائے ہیں، امریکہ نے گرائے ہیں، روس نے گرائے ہیں. مسلمان تباہ نہیں ہوا. کلمہ حق کی طاقت ہے. ان کو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ سیٹ ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے. اب مودی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بلا لے یار، کرفیو ہٹا دے. ان سے پوچھے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنا رقبہ ہمارے پاس آتا ہے، جتنی حدود ہماری بنتی ہے وہ ہمیں دے دے. جو انڈیا کے ساتھ جانے چاہتے ہیں وہ انڈیا کو دے دے. کم سے کم ایک علیحدہ ملک بنا دیں یار. کشمیر کو ایک علیحدہ ملک بنا دو یار، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا لیبل نہ لگے نا، اس کو ایک علیحدہ ملک تو مہربانی کر کے ان پہ ظلم و ستم بند کر دو. ان کی مائیں بہنیں بچے بزرگوں کو چھوڑ دو یار. وہ جیسے جینا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے، ان کو آزاد کر دیں آپ. اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. آپ کتنا ان کو مارو گے؟ آپ نے ایک اسامہ مارا ہے، کتنے اسامے پیدا ہو گئے. آپ طالبان خود بنا رہے ہو، القاعدہ خود بنا رہے ہو، پھر کہتے ہو جی مسلمان دہشت گرد ہے. مائیں بہنیں ان کی مریں گے تو انہوں نے گان نہیں اٹھانی، نہ قلم تو نہیں اٹھانی. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، خدا جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارا لیڈر بالکل رائٹ کہہ رہا ہے. ہماری فوج، عوام سب اس کے ساتھ ہے
کیوں ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے. آج بھی اس نے 1 گھنٹہ تقریر کی تو اس نے کوئی پرچی نہیں پکڑی, اس نے سب باتیں کی ہیں اور سب جو اقوام اسلام ہے اس کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. ہمارے انہوں نے دل جیت لیے ہیں. ہمیں مہنگائی ٹیکسز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا روٹی عمران خان نہیں دینی, روٹی اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے سر, اس لیے ہماری عوام کو سوچنا چاہیے, ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کا آپ ساتھ دیں. خدا را 5 سال کی بات ہے, 50 سال کے لیے نہیں آیا عمران خان. 5 سال اسے پورے کرنے دیں, پھر دیکھتے, پھر نکتہ چینیاں ہم بھی کریں گے. ہمیں بھی پتہ ہے مہنگائی, پھر ہم بھی کہیں گے کہ عمران خان نے 5 سالوں میں یہ غلط کیا اور یہ صحیح کیا. اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہیں, الیکشن کروانے, یہ وہی چور ڈاکو پھر آنا چاہتے ہیں. ابے پہلے اپنا احتساب دے دو, آپ اپنے آپ کو بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب کلیئر کریں. اس کی بہنیں جو فریال وہ جو ہے تالپور, وہ اپنے آپ کو کلیئر کرے, زمینیں جائیدادیں کہاں سے بنا لی ہیں. نواز شریف ہے, مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, سلمان حسن ہے, اپنے آپ کو کلیئر کرو میرے بھائی. جو آپ نے پیسہ ملک کا, پاکستانیوں کا, ہمارا خون پسینے کی کمائی لوٹی ہے, وہ ہمیں واپس کر دو یار. ہماری طرف سے آپ آزاد ہو یار, جہاں جاؤ, لندن جاؤ, امریکہ جاؤ, یورپ جاؤ, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, ہماری طرف سے آزاد ہے. پر ہمارا ملک کا پیسہ واپس کرو. پھر الیکشن لڑنا چاہتے ہو پھر لڑو الیکشن, اگر پھر عوام اگر چاہتی تو آپ آؤ دوبارہ. پر پہلے کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرو اور پھر کوئی اور کام.